ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انار کھانے کو دل چاہا تو انہوں نے حضرت علی سے فرمائش کی، لیکن ان دنوں انار کا موسم نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے گھر گئے، اس سے کہا کہ تمہارے گھر میں جو انار ہے وہ مجھے دے دو۔ یہودی نے کہا کہ میرے گھر میں کوئی انار نہیں ہے۔ پردے کے پیچھے سے اس کی بیوی بولی کہ ہمارے گھر میں ایک انار موجود ہے، تو وہ یہودی حیران ہو کر بولا کہ گھر میرا ہے اور علم علی کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید النساء خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی موادی الثانی بروز جمعۃ المبارک ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بطن مبارک سے وسعت کے 5ویں سال میں مکہ میں ہوئی۔ سن بلوغت کو پہنچی تو آپ کی شادی سیدنا حضرت علی مرتضیٰ ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جن سے آپ کے 2 بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 بیٹیاں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ آپ کی وفات اپنے عظیم مرتبہ والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ماہ بعد 632 ہجری میں ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاتون جنت کو سونگھ کر فرماتے کہ اس سے بہشت کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ یہ اس جنت کے میوے سے پیدا ہوئی ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے شب معراج کھلایا تھا۔ آپ کی تربیت خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدہ خدیجہ، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام الفضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی زوجہ حضرت ام بانی، حضرت ابو طالب کی امشیرہ حضرت اسماء بنت امیس زوجہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ بنت حمزہ وغیرہ نے مختلف اوقات میں کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت پرورش کے لیے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ جب ان کا بھی انتقال ہوا تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تربیت کی ذمہ داری دی۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو دین کی باتیں سکھا رہی تھی کہ اتنے میں ہی ایک عورت ادب کے ساتھ بولی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی عورتیں ہیں جنہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا؟ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کا گھر آباد نہیں ہوتا؟ جیسے ہی آپ نے یہ سنا آپ فرمانے لگیں، میں نے اپنے بابا جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 ایسی عورتیں ہیں جنہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا اور اللہ کبھی ان کے گھر کو آباد نہیں کرتا۔ اس عورت نے پوچھا، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی ایسی 3 عورتیں ہیں جنہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلی عورت تو وہ ہے جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی اور اپنے شوہر کا حکم نہیں مانتی، یعنی جو عورت اپنے شوہر کی نافرمان بیوی ہوگی، ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، میں نے اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو عورت اپنے شوہر کی خدمت گزاری کو اپنا فرض سمجھتی ہے، جو عورت اپنے آپ کو اپنے شوہر کی امانت سمجھتے ہوئے ہر چیز کی حفاظت سمجھتے ہوئے نیکبانی کرتی ہے، اللہ ایسی عورت کو پسند فرماتا ہے۔ نمبر 2، بے پردہ عورت، یعنی دوسری عورت وہ ہے جو بے پردہ ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو عورتیں اس دنیا میں بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں، یعنی جو عورتیں اپنے پردے کا خیال نہیں رکھتی، انہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا۔ جنت میں سب ہی اللہ پاک کا دیدار کرنا چاہیں گے، لیکن جو عورت پردے میں رہے گی، اللہ پاک اس کا دیدار خود کرنا چاہیں گے۔ اسی لیے یاد رکھنا کہ جو عورت اپنے پردے کا خیال نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو کبھی آباد نہیں فرماتا۔ نمبر 3، بے حیائی پلانے والی عورت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیسری عورت وہ ہوگی جو بے حیائی کو عام کرے گی، یعنی اپنے دین سے ہٹ کر بے حیائی کے کام کرے گی، غیبت اور چغل خوری کرے گی، اپنے دین اور مذہب کا مذاق اڑائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو پسند نہیں فرماتا۔ میں نے اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اپنے مذہب کا مذاق اڑائے گی، جو دین سے ہٹ کر کام کرے گی، جو چغل خور ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے کبھی پسند نہیں فرماتا۔ ایسی عورت کا گھر بھی اللہ تعالیٰ آباد نہیں رکھتا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورتوں، یاد رکھنا یہ 3 کام ایسے ہیں جو ایک عورت کو دنیا اور آخرت میں تباہ کر دیتے ہیں۔
اے عورت، اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی ہو تو ان 3 بری عادتوں سے آج ہی سچے دل سے توبہ کر لو۔ اور ویسے بھی اسلام کی شہزادیوں کو پردے میں ہی رہنا چاہیے، کیونکہ اصل خوبصورتی تو پردے میں ہی ہے۔ قرآن پاک کے اوپر غلاف چڑھا ہوتا ہے اور کسی کتاب پر غلاف نہیں چڑھا ہوتا، کیونکہ سب سے خوبصورت کتاب قرآن شریف ہی ہے۔ ایک مرتبہ سید النساء جگری گوشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں تشریف فرما تھی کہ دروازے پر سائل نے دستک دیا۔ آپ نے اپنے پاس موجود ایک انار اسے دے دیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ دستک ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولا اور سامنے ہدیہ دینے والا شخص کو کھڑا پایا جس کے پاس انار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے انار لے کر 2 انار علادہ کر لی اور باقی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انار گنے تو وہ 8 تھے، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے استغفار کیا کہ اس سے 2 انار کم ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ وہ میں نے علادہ رکھ لیے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ 2 انار کم ہیں؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میرے راستے میں 1 دو گے تو بدلے میں 10 گنا زیادہ دوں گا۔ میں نے 1 انار اللہ کی راہ میں دیا تھا تو واپس اللہ نے 10 دیے تھے، نہ کہ 8۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بیمار تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے فاطمہ، آج تک آپ نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، آج آپ مجھے بتائیے آپ کی کیا خواہش ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے علی، آج میرا انار کھانے کا دل کر رہا ہے، آپ مجھے 1 انار لا دیجئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بس اتنا ہی، آج میں آپ کے لیے انار لے کر آؤں گا۔ اس وقت انار کا کوئی موسم نہیں تھا، پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ سے وعدہ کیا اور گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ ایک یہودی کے دروازے پر پہنچے، وہ یہودی تجارت کرتا تھا۔ آپ نے دروازہ بجایا، اندر سے یہودی باہر آیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے 1 انار چاہیے۔ تو یہودی بولا، اس موسم میں بھلا انار کہاں سے آیا؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہارے گھر پہ انار موجود ہے۔ تو یہودی بولا، میں سچا یہودی ہو کر کہتا ہوں میرے گھر پر 1 انار بھی موجود نہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ تمہارے گھر یہ انار موجود ہے۔ یہودی غصے سے بولا، آپ نے کیوں ضد پکڑ لی ہے؟ میں نے کہا نا میرے گھر پہ انار، تو کیا انار کا 1 دانہ بھی موجود نہیں ہے؟ اندر سے یہودی کی بیوی پردے میں کھڑی ساری گفتگو سن رہی تھی۔ یہودی کی بیوی نے کہا، آپ بحث نہ کریں، میں کلمہ پڑھ چکی ہوں، آپ بھی کلمہ پڑھ لیجئے، کیونکہ ہمارے گھر یہ انار موجود ہے۔ یہودی یہ سن کر حیران ہو گیا کہ گھر میرا ہے اور یہ علم علی کو ہے۔ یہودی گھر گیا تو دیکھا کہ گھر میں 1 انار موجود تھا۔ یہودی نے انار مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا اور وہیں پر یہودی اور اس کی بیوی دونوں مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے انار لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ دیکھا کہ رستے میں 1 اندھا فقیر پڑا ہے اور یہ صدا دے رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے کچھ کھلا دے، کوئی ہے جو مجھے کچھ کھانے کو دے۔ تو حضرت علی گھوڑے سے نیچے اترے اور فقیر کے پاس آ گئے۔ فقیر سے پوچھا، اے بزرگ، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو فقیر بولا، بیٹا میں بھوکا ہوں اور میرا دل بھی انار کھانے کو کر رہا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک ہی انار تھا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچنے لگے کہ انار فقیر کو دیتا ہوں تو گھر جا کر فاطمہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں ان سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ آج انہیں انار کھلاؤں گا۔ فاطمہ نے تو پہلی بار ہی کوئی فرمائش کی ہے۔ پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگے کہ انار فاطمہ کے لیے لے کر جاتا ہوں تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فقیر کی اس حالت کو نہ دیکھ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ انار اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر کو دے دیا اور خود خالی ہاتھ گھر تشریف لے آئے۔ گھر آ کر مایوسی سے بیٹھ گئے۔ اندر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئیں اور انہوں نے فرمایا، اے علی شیر خدا، میں نے تو ایک ہی انار کی فرمائش کی تھی، آپ نے تو 10 انار بھجوا دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا، اے فاطمہ، یہ انار میں نے آپ کے لیے نہیں بھجوائے، یہ انار تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھجوائے ہیں۔
اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔